الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں ان میں جانے سے منع نہ کیا کرو۔ یہ حدیث سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بلال بن عبداللہ کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں شدید برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ میں نے آج تک انہیں کسی کو اتنا برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے، یعنی مخالفت کر رہے ہو تم حدیث کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، عورتوں کو رات کے وقت میں مسجد جانے کی اجازت دے دیا کرو، تو ان کے ایک بیٹے نے جس کا نام واقد تھا کہا تب تو وہ اس سے خرابی کا ذریعہ بنا لیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پہ مارا اور فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو نہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی سنت پر اعتراض کرے وہ اپنی رائے سے اس کے الٹ کوئی بات کرے تو اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کو سزا دے سکتا ہے، چاہے وہ بڑا کیوں نہ ہو، بیٹا چاہے کتنا بھی بڑا ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ انتہائی سخت مزاج تھے، اپنی بیویوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی عشاء اور فجر کی نمازیں مسجد میں جا کر باجماعت پڑھتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسجد میں آ کر کیوں نماز پڑھتی ہیں، جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور بڑے ہی باغیرت ہیں۔ وہ کہنے لگی، پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، انہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہی آپ کو مسجد میں جانے سے منع کرنے نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جہاں حدیث پاک آ جائے وہاں ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایسے ہے، اس لیے وہاں اپنی رائے قائم نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ آج ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے، جس کو بھی دیکھو کسی کو بات سمجھانے کی کوشش کرو، آپ ایک بات کہیں گے آگے سے آپ کو 10 باتیں وہ مسئلے سنا دے گا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، آپ کی بات وہ کاٹ کر شروع ہو جائے گا اور اپنے پاس سے وہ مسئلے بنانے شروع ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا۔ بھائی جب تک آپ کو علم نہ ہو، آپ کو کسی بات کا علم نہ ہو، تب تک
وہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہی تو آپ ان کی طرف اگر کوئی بات منسوب کرتے ہیں تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم سمجھے، کہ یعنی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی، حالانکہ وہ کہیں سے ثابت نہ ہو، کسی حدیث سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے جب کوئی عالم یا علم والا بندہ آپ کو کوئی بات کرنے لگے، کوئی بات سمجھانے لگے، تو غور سے اس کی بات سنا کریں، بجائے اس کے کہ اپنے مشورے دینے لگیں۔ تو اس سے بالکل دور رہا کریں اپنی رائے قائم کرنے سے۔ جہاں حدیث کی بات ہو، حدیث سے سنت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ کریں، اپنے آئیڈیے مت لگائیں۔ تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اگرچہ اپنی بیویوں کا مسجد میں جانا ناپسند کرتے تھے، لیکن وہ انہیں منع نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی کہ تم اللہ کی بندیوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو، اور اسی بنا پر وہ انہیں مسجد میں جانے سے منع نہیں کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم اور فضل سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا کو 5%، 10% یا جتنا آپ زیادہ اللہ آپ کو توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ پتھر یا کنکریاں اٹھا کر پھینک رہا ہے، تو انہوں نے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس طرح نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے دشمن پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ کسی کے دانت توڑ دیں اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو پھر دیکھا کہ وہ اسی طرح کنکریاں یا پتھر اٹھا کر پھینک رہا ہے، تو وہ کہنے لگے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے یا اسے ناپسند کیا ہے، اور تم پھر بھی اسی طرح کنکریاں پھینک رہے ہو، میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہو سنت کے مطابق، حدیث سے جو ملتا ہو بات وہ کریں، اپنے پاس سے کوئی رائے قائم نہ کریں۔ جو حدیث سے بات ملے وہی کریں، نہ کہ کسی بابے یا کسی میرے مرشد نے ایسے کہا ہے جی کرنے کے لیے، اگرچہ وہ حدیث کے خلاف بات ہو، بالکل اس کو ایسا نہ کریں۔ جو بھی کرنا ہے حدیث کے مطابق، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اسی طرح ایک واقعہ یاد آ گیا، کچھ دن پہلے میں کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اسماء حسنہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، ان کو اس طرح سے پڑھا کریں، اس طرح سے وہ ثابت ہے حدیث سے کہ اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس بندے نے بات میرے ساتھ کتنی تکرار کی، کہتا جی نہیں جی میرے مرشد نے کہا تھا ایسے پڑھنا چاہیے۔ بھائی بات مرشد کی نہیں ہے، حدیث کی بات ہے۔ جہاں بھی حدیث کی بات آتی ہے اس پہ عمل کریں۔ حدیث سے بڑھ کر کوئی بابا، کوئی مرشد، کوئی چیز کچھ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور وہی عمل قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے اپنی رائے قائم کرنا یا اپنی طرف سے بات لگانا وہ جو ہے وہ گمراہی ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔